صدیق اکبر نے پھر اپنے بعد فاروق اعظم کو مقرر کیا اور یہ خط لکھایا، یہ تحریر لکھوائی کہ مرتے مرتے فاسق لوگ بھی توبہ کر کے نیک ہو جاتے ہیں، انہیں سدھرتے ہیں موت کی وجہ سے کہ اب اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، کافر بھی ایمان کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں جا رہا ہوں تو کوئی غلط فیصلہ کیسے کر کے جاؤں گا، میں سوچتا ہوں کہ امت کے لیے میرے بعد بہترین آدمی عمر بن خطاب ہے، اور پھر فاروق اعظم کے لیے وصیت کی، اور حضرت عمر ابن خطاب صدیق اکبر کے بعد پھر وہ خلیفہ ہوئے۔ یہ سب رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، صدیق اکبر کے بعد عمر ابن خطاب، فاروق اعظم کا دور خلافت، اتنی دیانت، اتنی امانت کہ اگر آپ کہہ دیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ درندے کو اور گھریلو جانور کو گویا کہ انہوں نے ایک گھاٹ میں پانی پلا دیا، اگر کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے۔ آپ فرماتے تھے اگر کسی دریا کے کنارے کوئی کتا بھوک سے خارش زدہ مر جائے تو عمر ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں کیا جواب دوں گا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں بھرپور خدمت کی، دین کی، اور جتنی فتوحات فاروق اعظم کے دور میں ہوئی اتنی فتوحات کسی اور کے دور میں نہیں ہوئی۔ 3 بر اعظموں پر اسلام کی حکومت ہو گئی، اور ایک طویل خطۂ ارض پر اسلامی حکومت، حتیٰ کہ بیت المقدس پر، ایران پر، روم پر اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی، اس کی سرحدوں تک حکومتیں پہنچی۔ اور بلکہ ان دنوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ظاہری حیات میں ہندوستان میں بھی اسلامی قافلے اور وفود آئے، اور یہاں بھی اسلام کی کرنیں چمکی اور اسلام کا نور پھیلا، اللہ نے جتنا چاہا۔ اب یہاں ایک بات، پہلے 2 باتیں عرض کر دوں کہ اپنے دور میں فاروق اعظم نے بھی اہل بیت کا وہی احترام کیا جیسے حضور کے ظاہری حیات میں کرتے تھے۔ یہ صرف بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج افراط و تفریط ہو رہی ہے، اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں مغلظات بکے جا رہے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، مرنا ہے، مرتے وقت زبان پہ کلمہ بھی آنا چاہیے۔ قاضی ایاز نے شفا میں لکھا، شفا شریف میں، کہ ایک شخص صدیق و فاروق کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، مرتے مرتے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ پوچھا گیا کہ تو دوسری باتیں تو کر لیتا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھ پاتا؟ تو کہا کہ صدیق و فاروق کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ تو ذرا اس پر بھی دھیان ہونا چاہیے۔ اور پھر اہل بیت اطہار کی توہین تو اللہ رحم فرمائے، مرنے سے پہلے پہلے دنیا ہی میں سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں کو کوئی کوڑ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اہل بیت کی دشمنی کا حال یہ ہے، دشمن اہل بیت تو کوڑی ہو گئی ہو، اگر اللہ کسی کو مرض دے امتحان کے طور پہ تو الگ بات ہے، لیکن شمر کو دیکھو، اہل بیت کے دشمن کو حضور نے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک چتکبرا کتا، حضور کے الفاظ دیکھیں، یہ کتے کا نام آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ممبر پہ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے کہی ہے، میں حضور کی بات نقل کر رہا ہوں۔ اگر آپ جو ہے اس کو شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، حضور کا فرمان بیان کرنا، تو آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک چتکبرا کتا میرے خون میں منہ ڈبوتا ہے۔ تو وہ چتکبرا کتا کون تھا؟ وہ شمر تھا، جس کو کوڑ ہو گیا تھا، کوڑ کے بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ تو اہل بیت کا دشمن کوڑی ہوتا ہے، کوڑی، چاہے وہ جسم کے کوڑ میں مبتلا ہو، چاہے وہ دل کے کوڑ میں مبتلا ہو، لیکن اس کو کوڑ ضرور ہوتا ہے۔ دل میں کوڑ ہو تو نظر نہیں آتا، لیکن زبان سے بک بک تو برابر اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے اہل بیت سے اور کس سے دشمنی؟ جن سے جنت لینا ہے، جن کے صدقے میں جنت ملنا ہے، جن کی خیرات میں جنت ملنا ہے، جن کے اتارے میں جنت ملنا ہے، ان سے دشمنی۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں، بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی رانائیاں ختم ہو جائے گی، زندگیاں ختم ہو جائے گی، مال و دولت ختم ہو جائیں گے، آل اولاد ختم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا اہل بیت سے بے وفائی کی تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دیکھ لو دنیا کا حال، بار بار ہر سال یہ بات جو بیان کی جاتی ہے، یاد رکھنا اہل بیت سے نہ ٹکرانا، اہل بیت سے محبت کرو، وہ محبت کے لیے ہے۔ قرآن کہہ چکا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ
المودۃ فی القربى، اے محبوب فرما دیں کہ میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرو محبت اہل بیت سے، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ۔ تو عرض کر رہا تھا فاروق اعظم نے وہی احترام کیا۔ ایک مثال صرف بتاتا ہوں، اس کی ایک مثال کہ جب وظائف دینے کی بات آئی مدینہ منورہ کے لوگوں کو تو فاروق اعظم نے کہا فہرست بناؤ کہ وظائف دیے جائیں گے۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا عشرہ مبشرہ، اہل بدر، ترتیب سے۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں، ایسے نہیں، رسول اللہ سے جس کا رشتہ جتنا قریبی ہوگا اس کو اتنی زیادہ وظیفے کی رقم دی جائے گی۔ یہ اہل بیت سے محبت ہے فاروق اعظم کی۔ اور آپ جانتے ہیں 6,000 روپیہ سالانہ وظیفہ خود امیر المومنین فاروق اعظم کا تھا، اور اتنا ہی وظیفہ حضرت امام حسین کا بھی تھا۔ یعنی امیر المومنین کے برابر وظیفہ کس کو دیا گیا؟ امام حسین کو۔ اور ایک وہ بھی خوبصورت روایت ہے کہ جس وقت غنیمت کا مال تقسیم ہو رہا تھا لوگوں کو یہ روایت نظر نہیں آتی، اور وہ مشکوک کرتے ہیں صحابہ کے کردار کو، اور کبھی کبھی کہیں کہیں ہمارا نوجوان بھی بہکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب غنیمت تقسیم ہونے لگی، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے زیادہ مال امام حسین کو دیا فاروق اعظم نے۔ تو ابن عمر نے کہا کہ بابا میں حسین سے عمر میں زیادہ ہوں، اور جب حسین کھیلنے کی عمر میں تھے اس وقت میں بھی جہاد میں جاتا تھا، اور مجھے اس سے کم جو ہے وہ وظیفہ، اور مجھے اس سے کم مال دیا گیا، غنیمت کا مال کم دیا گیا۔ تو فاروق اعظم نے کیا کہا بتائیں؟ حسین کے برابر مال مانگنے والے سن، حسین کے برابر مال مانگنے والے سن، اگر حسین کے برابر مال مانگتا ہے تو حسین کے نانا جیسا نانا لا، حسین کی ماں جیسی ماں لا، حسین کے چچا جیسا چچا لا، حسین کے نانی جیسی نانی لا، حسین کی خالائے جیسی خالہ لا، حسین کے ماموں جیسا ماموں لا، اور تو نہ لا سکے گا کیونکہ حسین کی خالائیں بنت پیمبر ہے، بنات پیمبر ہے، وہ زینب ہے، وہ رقیہ ہے، وہ ام کلثوم ہے، ان کے ماموں ابن رسول ہیں، حضرت ابراہیم ہے، حضرت قاسم ہے، حضرت طیب و طاہر ہے، اور پھر حسین کی نانی جس کو عرش سے خدا سلام کرتا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور حسین کے نانا سید العالمین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان ایسا خاندان لا تب یہ بات کر، اور کوئی نہ لا سکے گا۔ یہ عقیدت تھی فاروق اعظم کو اہل بیت اطہار سے۔ اور وہ واقعہ تو بڑا مشہور سا ہے کہ جب ایک دن سیدنا امام حسین تاخیر سے کئی دنوں کے بعد ملے اور پوچھا شہزادے حسین آپ ملتے نہیں؟ کہا آئے تھے لیکن آپ مصروف تھے کسی میٹنگ میں۔ یہ میٹنگ چونکہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا سمجھانے کے لیے، ورنہ آپ کہیں گے کہ فاروق اعظم انگلش کب سے کہنے لگے معاذ اللہ، یہ بھی بات ہوتی ہے۔ ہاں مگر یہ سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے نا، اگر آپ پوائنٹ نوٹ کرنے کے لیے آئے تو پھر نوٹ کرتے ہیں، آپ کو یہی سب ملنا ہے۔ جو نیت لے کر آتا ہے، جو آتا ہے امام حسین کی عقیدت میں، اس کو تو ملنا ہے خیرات بی بی زہرا کی چوکھٹ سے، اور جس نے بیٹھ کر کے پھر یہی سب کرنا ہے تو کرتا رہے، یہی سب کرنا ہے۔ تو آپ میٹنگ میں تھے، اس وجہ سے میں چلا گیا، اور میں اس لیے بھی گیا کہ آپ کا بیٹا منتظر تھا۔ جب بیٹے کو ملنے نہیں دیا گیا، میں نے سوچا بیٹے کو ملنے نہیں دیا گیا تو مجھے کیا ملنے دیا جائے گا، تو فاروق اعظم نے اپنا امامہ اتارا، اور امامہ اتار کے کہا حسین وہ اور ہے تو اور ہے، یہ ہمارے سروں میں جو بال اگے ہیں وہ بھی تیرے اور تیرے نانا کے صدقے میں اگے، سبحان اللہ، یہ جو عزتیں ملی ہیں وہ سبحان آپ کے اللہ، صدقے میں ملی۔ یہ ہے فاروق سبحان اعظم اللہ، سبحان یہ عقیدت ہے، یہ محبتیں ہیں۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کا یہ آپ نے سنا، پھر ایسا کیا ہوا کہ لوگوں کو دشمنی ہو گئی فاروق اعظم سے۔ آج کل بہت زیادہ خلاف میں باتیں ہوتی ہیں نا صدیق و فاروق کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو وہ جو ڈنڈا ہے نا فاروق اعظم کا، وہ ابھی تک تڑپا رہا ہے، ایسے زخم دیے ہیں کہ ابھی تک وہ بھرے نہیں ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ فاروق اعظم کا جب دور خلافت آیا، اور بڑے دانشمند تھے، بڑے سیاستداں تھے، بڑے عقل مند تھے، اللہ نے حضور نے انہیں ایسا تیار کیا تھا، خدا نے ایسی عقل دی تھی، تدبیر کرتے تھے۔ فاروق اعظم کا منصوبہ تھا کہ
ایران بھی فتح ہوگا، شام بھی فتح ہوگا، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا جائے. تو اس وقت ایران کے لوگ آتش پرست تھے، مجوسی تھے. فاروق اعظم نے لشکر بھیجا، فاروق اعظم نے لشکر بھیجا اور یزد گرد کی اس کی پوری حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایرانی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب آپ جان سکتے ہیں کہ جیسے خوارج کے ٹکڑے کرنے والے علی کو خارجی آج تک برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. صحیح یہ ہے. اسی طریقے سے دیابنا کو دھول چٹانے والے امام احمد رضا کو آج تک وہ سب کا نام برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آپ اعلیٰ حضرت کا نام لے تو فوری طور پر اس لیے کہ دھول چٹائی، جو جس کو دھول چٹاتا ہے پھر وہ نسلوں تک کے باقی رہتی نا دعوت. اسی طریقے سے روافظ غوث پاک کو آج تک برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسالے لکھ کر دھول چٹائی، یہ چیز ہے. تو آپ ذرا چیک کریں کہ درد کہاں ہے، تکلیف کہاں ہے. تو فاروق اعظم نے ایران کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے کی اور وہاں اسلام کا پرچم لہرایا. تو وہ جو درد تھا نا، حکومت گئی، وہ جو درد تھا، تو کہا یہ نکالے کیسے، یہ درد نکالے کیسے. چونکہ حضرت فاروق اعظم سے دشمنی تھی نا، یہ درد نکالیں کیسے. اور فاروق اعظم کو کھڑا کس نے کیا تھا؟ صدیق اکبر نے. تو دشمنی وہاں بھی آ گئی کیونکہ دونوں میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. تو اس وقت ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت کے ایرانیوں نے سوچا سب کو بخش دیں گے، سب سے ہاتھ ملا لیں گے، عمر سے نہیں، کیونکہ عمر ہی ہے جس نے ہماری حکومت کا خاتمہ کیا. تو ان لوگوں نے پھر اس دور کے ایرانیوں نے سوچا کہ بدلہ کیسے لینا ہے. تو پھر انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا. سب کی بات نہیں کرتا، بعض نے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سچے دل سے پڑھا تھا، اس لیے بات سب کی نہیں ہو رہی ہے، بعض کی بات ہو رہی ہے. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ چلو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دشمنی نکالتے ہیں. آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی، فاروق اعظم کا قاتل ایران سے گیا تھا. فاروق اعظم اتنی دشمنی تھی. آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کے ایران پہ کوئی اس کو فٹ نہ کرے، اور اگر کوئی کر بھی لے تو اس کی مرضی ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. ورنہ آپ کہیں کہ آپ ملکوں کو لڑانے کے لیے بیٹھے. نہ ہمارا سعودی سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا ایران سے کوئی تعلق ہے. یعنی سعودی کی سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے اور ایران کی سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے. البتہ سعودی کے اندر جو پرانا حجاز ہے وہاں پہ آرام کرنے والے ہر صحابی، ہر ولی، ہر اہل بیت سے ہمارا قلبی تعلق ہے. اور ایران میں آرام کرنے والے حضرت امام علی رضا سے ہمارا قلبی تعلق ہے. زمین سے اختلاف نہیں ہے، سیاستدانوں سے اختلاف ہے، اور سیاستدانوں کی ذوات سے نہیں، ان کے کردار سے اختلاف ہے. اس لیے ہم کسی کی جو ہے وہ قیادت نہیں کر رہے، کسی کی چمچگیری نہیں کر رہے، اور آج پر اس کو آپ فٹ نہیں کرے. یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں. تو کیا ہوا پھر؟ ایرانیوں نے یہ کیا کہ چلو کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور عمر سے دشمنی بھی نکالتے ہیں. اور پھر ان لوگوں نے، بعض لوگوں نے، سب نے تو دل سے پڑھا، بعض لوگوں نے جو ہے وہ دشمنی نکالنے کی، کچھ خنسی لوگ ہوتے ہیں نا، کینے والے، بغض والے، ہٹ درم لوگ اور اکڑ والے لوگ، تو ان لوگوں، دل کے سخت والے لوگ، تو ان لوگوں نے فاروق اعظم سے دشمنی کی. اور ایران ہی سے گیا تھا. اور پہلا دہشت گردانہ حملہ مسجد نبوی میں جس نے کرنے کی ہمت کی، وہ بھی ایران سے گیا ہوا جو ہے وہ ایک غلام تھا، بلکہ غلام کی شکل میں اس کو بھیجا گیا تھا، جس کو ابو لولو فیروز کہتے ہیں. جن کا نام فیروز ہو وہ ناراض نہیں ہو، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، کوشش کیا کریں کہ جن جن بزرگوں کو جس نام کے لوگوں نے قتل کیا ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، یہ عقیدت کی بات ہے. بعض چیزیں عقیدت کی ہوتی ہے، محبت کی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے نام، اپنے بچوں کے نام، ان لوگوں کے نام پہ بچوں کے نام نہ رکھا کریں. اگر کسی کا نام فیروز ہے، حرام ناجائز نہیں ہے، تو اس سے کہتا ہوں کہ افروز کر لیں تو زیادہ اچھا. ورنہ جب فیروز نام آئے گا بیچارہ وہ شرمندہ ہوگا. پھر کہتا ہوں شریعت نے منع نہیں کیا ہے، اس کی شرمندگی سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کبھی محبت کے دیکھیے نا، یزید نام ابھی کوئی نہیں رکھتا. کوئی رکھتا ہے؟
نہیں رکھتا، اللہ کا شکر ہے نہیں رکھتے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے جو حساب سے آج کل تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور جو یزید کی وکالت ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ کا نام ہو. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو لوگ اندر سے یزیدی ہیں وہ نام رکھ کر تھوڑا اوپر آئیں تاکہ لوگ ان کو پہچانیں اور واضح ہو جائے. لیکن جو وکالت ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد یہ تھیلے سے بلی باہر آنے والی ہے، ایسا لگ رہا ہے. مگر یاد رکھنا 1000 نام لوگ یزید رکھ لیں، خدا کی عزت کی قسم جس محفل میں جائے گا شرمندہ رہے گا. لیکن جس کا نام حسن و حسین کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ ہوگا، یہاں بھی اس کی گردن اونچی ہوگی اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی ان ناموں کے صدقے اللہ اس کو سر بلندی عطا.